الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، باحیا پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی
آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے، جو قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے انس اور جن دونوں مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب قرار دی گئی ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے رمضان المبارک کی ایک بابرکت رات میں، جسے قدر کی رات کہا جاتا ہے، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا اور وہاں سے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت بتدریج 23 سال کے عرصے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، قلب مطہر پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن مجید اپنے اتمام کو پہنچا اور اللہ رب العالمین نے اسلام کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کی تکمیل سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وحی کا سلسلہ بھی بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے جہاں کی طرف رخصت ہونے والے۔ قرآن مجید یہ سراپا رشد و ہدایت، یہ مسلمانوں اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک مقام پر فرماتا ہے: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، یعنی اس میں ماضی اور مستقبل کی خبریں ہیں، اور وہ علوم موجود ہیں جن اشیاء کی طرف تم بعد کے ادوار میں محتاج ہوگے، اور اس میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے فلاح کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تبیان لکل شیء، تمہارے مسائل کا حل رکھا گیا ہے۔ تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، جہاں یہ ایک واضح کتاب ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے، وہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت کا باعث ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت کی کتاب آ چکی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت کی کتاب آ چکی ہے، جو وہدی ورحمہ وشفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں موجود روگوں کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کتاب کا پڑھنا آپ کے دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ دلوں میں جو شرک اور کفر اور نفاق کے امراض ہیں، اس کو یہ کتاب اور اس کی تلاوت صاف کر دیتی ہے، دھل دیتی ہے، اور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، بشارت ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے باعث ہدایت بنایا ہے، رحمت کا باعث بنایا ہے۔ ان آیات کریمہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے موجودہ حالات پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا: قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ دلوں میں موجود روگوں کے لیے شفا ہے۔ اور دل میں موجود روگ کیا ہوتے ہیں، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے بڑا روگ کفر کا روگ ہے، شرک کا روگ ہے، نفاق کا روگ ہے، بدعات کا روگ ہے۔
آج جب امت مسلمہ کی طرف نظر اٹھا کر ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، یعنی عالمی طور پر مسلمانوں کی جو حالت دیکھی جاتی ہے، تو حالت زار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرک سب سے زیادہ موجود ہے۔ آج مسلم قوم، مسلم دنیا شرک و بدعات کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور ان کی ذلت و پستی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے، دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے اس میں شفا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان دلوں کے روگ میں مبتلا ہے، ان کو دلوں کا سکون میسر نہیں ہے، طرح طرح کی شرکیات، بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے۔ قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے کہ اس میں سارے مسائل کے حل رکھے گئے ہیں، تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان اپنی مذہبی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں اغیار کی، دوسرے قوموں کی، باطل قوموں کی محتاج ہیں، ان کی ثقافت لے رہے ہیں، ان کے تمدن لے رہے ہیں، ان کی تہذیبوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنی زندگی میں اپنی تہذیب، جو اسلامی تہذیب ہے، جو اسلامی ثقافت ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، جو اسلامی ہدایات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان سے دستبردار ہو کر، ان کو نظر انداز کر کے، ان کو پس پشت ڈال کر مسلمانوں نے غیروں کی نقالی شروع کر دی۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے، اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور پسپائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر رکھ دیا ہے۔ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے دن و رات گزارنی ہے، کیسے دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، کیسے تجارت اور لین دین کرنے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، غیروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندے کے بندے پر کیا حقوق ہیں، سب قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی جو مجموعی طور پر جو حالت ہے وہ بڑی ناگفتہ ہے، اور اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں قرآن کہا ہے، انہ لقرآن کریم۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرأ یقرأ قرآنا، یہ مصدر ہے، پڑھی جانے والی کتاب۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی قرآن مجید پڑھتی ہے، لیکن اس کی پڑھائی، اس کی قراءت صرف تلاوت کی حد تک محدود ہے، الفاظ کی تلاوت تک محدود ہے، اور یہ تلاوت اپنے آپ میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے، درجہ رکھتی ہے، یہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، درجات کی بلندی کا باعث یہ عمل۔ لیکن اگر یہ صرف تلاوت کی حد تک محدود ہے اور اس سے قرآن فہمی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، اس قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے، اس سے اپنے دلوں میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے، اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں کوئی بدلاؤ محسوس نہیں کرتے، جس انقلاب کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، جس کا مطالبہ قرآن مسلمانوں سے کرتا ہے، وہ انقلاب ہماری اجتماعی زندگی میں نہیں، ہماری معاشرتی زندگی میں نہیں، تو سمجھیے کہ ہماری یہ تلاوت صرف تلاوت ہے اور رسم کی حد تک ہے۔ اور اس پر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو تنبیہ کی ہے، بلکہ ان کو اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے وعید سنائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو اتنا ہی جانتے ہیں، الا امانی، کی تلاوت بھر کر لیتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب اپنی جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی مقدس کتابیں تھیں، تورات اور زبور، ان کی صرف تلاوت بھر کر لیا کرتے تھے، اتنا ہی علم یہ حاصل کرتے تھے۔ لا يعلمون الکتاب الا امانی، صرف تلاوت بھر کر لیا کرتے تھے۔ اس تلاوت کی بنیاد پر ان کے اندر گمراہیاں کیسے آئیں، خرابیاں کیسے آئیں؟ اللہ کہتا ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور تلاوت کر کر وہ غلط فہمی میں، بدگمانی میں زندگی گزارتے تھے کہ بس
یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہماری انعام اعمال میں نیکیوں کا تودا اور پہاڑ جمع ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ کے یہاں مقرب ہو رہے ہیں، اللہ کے یہاں ہمارے لیے بڑا مقام ہے، اللہ کے یہاں ہمارے یہاں جنت، اللہ کے یہاں ہماری لیے جنت ہے۔ انہم الا یظنون، گمانوں پر زندگی گزارتے تھے، اپنے آپ کو بہت نیکوکار، اپنے آپ کو بہت متقی، بہت اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ذاکر اور تلاوت کرنے والا تالی سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گمراہیاں، یہ ان کے اندر جو در آئی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لا یعلمون الکتاب الا امانی، صرف تلاوت تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے یہ کتاب جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانی چاہیے تھی اور پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن صرف تلاوت تک محدود ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ یہ کتاب متروک ہے، یہ کتاب تلاوت کے اعتبار سے مسلمانوں میں چھوڑ دی گئی ہے، عمل کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو بھی متروک ہے، چھوڑ دی گئی ہے، فہم اور تدبر اور تذکر کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو بھی متروک ہے، تبلیغ کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو بھی متروک ہے، اور ہماری ساری توجہ صرف حفظ اور قرات پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کچھ ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو قرآن بڑے لہن کے ساتھ پڑھیں گی، قرآن بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں گے، اور سننے والے بھی بڑے شوق سے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں گے، لیکن ان کی جو قرات ہے، ان کی جو تلاوت ہے، ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گی، ان کی زندگی عمل سے خالی ہوگی، ان کی زندگی جو قرآن وہ پڑھ رہے ہیں اس قرآن کی تعلیمات سے یکسر خالی ہوگی، ان کی زندگی میں قرآن اور قرآنی تعلیمات اور ہدایت کا کوئی نمونہ نہیں ملے گا، قرآن ان کی عملی زندگی سے خارج ہوگی، باہر ہوگی، وہ پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور بعض روایتوں میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قراء کی جماعت سے دجال کا ظہور ہوگا، ایسے قراء کی جماعت سے دجال کا ظہور ہوگا۔ تو تلاوت سے مقصود کیا ہے؟ اس کا فہم ہے، اس پر عمل ہے، اس کی تبلیغ ہے، اس کا حفظ ہے، جو آج ہماری زندگیوں میں مفقود ہے۔ یورپ اور امریکہ میں آج معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اسلام کی تبلیغ، اس نشر و اشاعت اور فروغ جو کثرت سے آج یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے، اس کے فروغ کی سب سے بڑی وجہ یہ قرآن کریم ہے۔ اسلام کی طرف ان کو جو ایک قسم کی جاذبیت، کشش محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کھچے کھچے اسلام کی طرف جا رہے ہیں، وہاں آپ کا کوئی بڑا مبلغ نہیں پہنچ رہا ہے، وہاں کوئی بڑا داعی نامی گرامی موجود نہیں ہے، وہ مطالعہ کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن میں غور کرتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، قرآن سے تذکر کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی انفرادی زندگی میں، ان کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ویسا انقلاب برپا ہو رہا ہے جیسا صحابہ کرام کی زمانے میں اور ان کی زندگیوں میں تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کیسی پاکیزہ زندگی یورپ اور مغربی ممالک میں، وہاں کے گندے کلچر میں کچھ ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے جو اللہ والے مسلمان ہیں، جن کی زندگی اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور قرآن کا مطالعہ ویسے ہی نہیں کرتے، قرآن کا مطالعہ سمجھ کر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اسلام آج یورپ ممالک میں، یورپ کنٹریز میں پھیلنے کی اسلام کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کو فروغ دیا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے ترجمے کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قرآن کو ہدایت فرمایا ہے، قرآن کو نصیحت فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی شے ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفوا بيد الله وطرفوا بأيديكم، مسلمانوں تمہیں بشارت و خوشخبری ہو، یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی تم اس کو پکڑو رہو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی حمایت و نصرت تمہیں ہمیشہ شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں سرنگوں ہونے نہیں دے گا، تم دنیا میں غالب رہو گے، دنیا میں تم ہر جگہ عزت و شوکت و سہولت و ثروت کی زندگی گزارو گے،
یہ دنیا کی دولت، جاہ و حشمت، منصب، عزت تمہارے قدموں کو چومیں گے. ان هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بیدیکم. فرمایا فتمسکوا به، اسے مضبوطی سے تھام لو. لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، کہ اس کے بعد اگر تم تھام لیتے ہو نہ ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ اللہ کتاب اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، حبل اللہ الممدود. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جب اللہ کی رسی کو تھام لو گے اللہ بھی تمہارے حال پر رحم فرمائے گا، تمہارا خیال رکھے گا، تمہیں ہر اعتبار سے زندگی کے ہر معاملات میں اور ہر شعبے میں ترقی عطا فرمائے گا. لیکن آج مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کی بنیادی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن سے بیزاری، قرآن سے بے توجہی، ہماری عملی زندگی قرآن سے خالی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کی تلاوت پر توجہ دلاتے ہوئے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اصل مخاطب امت ہے، گرچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت فرمائیے، قرآن کی تعلیم دیجئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. آج ہمارے یہاں افضلیت کا معیار کیا ہے؟ بنگلے، گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ اشیاء کا استعمال، بہترین اسباب و آرائش سے اپنے آپ کو مہیا کر لینا، یہی افضلیت کا معیار ہے. جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ثروت ہے، جس کے پاس حسب و نسب ہے، جس کے پاس دنیا کا منصب ہے، وہی افضلیت اور وہی عزت اور وہی جو ہے شوکت والا ہے، وہی دنیا کے نظروں میں بہت بڑا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں افضلیت کا معیار یہ دنیا نہیں، یہ دنیا کی حقیر چیزیں نہیں ہیں. افضلیت کا معیار اللہ کے ہاں وہ ہے، وہ جماعت ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، قرآن کی تعلیم کو فروغ دے، قرآن کی تعلیم خود حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ افضل ترین جماعت. آج ہم سوچیں کہ ہم قرآن کی تعلیم کا اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں کس قدر اہتمام کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں دیگر نصاب تعلیمی جو نصاب ہیں اس پر زور ہے، قرآن پر کتنا فیصد زور ہے؟ اغیار تو قرآن کو مٹانے پر، قرآن کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، جو اللہ کا نور ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عملی زندگی سے وہ ثابت کریں، اپنی علمی زندگی سے وہ ثابت کریں، اپنے روزمرہ کے معمولات سے وہ ثابت کریں، اپنے طور طریق سے وہ ثابت کریں، اپنی نشست و برخاست اور وضع قطع سے وہ ثابت کریں کہ وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا ہیں، وہ قرآن کے پرچارک ہیں، وہ قرآن کے ترجمان ہیں. لیکن آج مسلمانوں کی زندگی دیکھیے قرآن سے خالی. ہمارے شادی بیاہ اور دیگر مراسم اور مناسبات ہوں یا پھر غمی کے معاملات ہوں، ہم نے قرآن کو بعض مواقع کے لیے، بعض مواسم کے لیے، بعض کاموں کے لیے اور بعض مہینوں اور وقتوں کے لیے مخصوص کر لیا ہے. قرآن کی یہ حیثیت نہیں تھی، قرآن کی یہ عظمت نہیں تھی. قرآن کی عظمت تو اس میں تھی کہ قرآن کی ہم تلاوت کرتے، قرآن میں ہم تدبر کرتے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. آج ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں، ان کے ہوم ورک، ان کے جو کام ہیں، اسکول ورک اور جو پروجیکٹ وغیرہ ہیں اس کی طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے. بچے کا یہ کام وہ کام، اس کے لیے ٹیوشن، اس کے لیے اپنے بے دریغ مال خرچ کرتے ہیں. لیکن قرآن کی تعلیم پر ہماری کیا توجہ ہے؟ قرآن کی تعلیم پر ہماری کیا توجہ ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کس قدر تعلیم دے رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں، ان کو مدرسے میں، مساجد میں قرآن کی تعلیم کے لیے ہم کتنا بھیج رہے ہیں؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے. یہ قرآن آج ہم نے اسے بہت مشکل بنا لیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. ہم کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، پڑھنے کے لیے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ کہہ رہا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ تم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے.
ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مشقت میں ڈالنے والا ہے، اکتاہٹ میں ڈالنے والا ہے، قرآن سے ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے وہم و گمان میں ہم مبتلا ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا تاکہ تم مشقت میں پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب تک دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ تم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو کرو، اور اگر اکتاہٹ ہو تو قرآن کی تلاوت چھوڑ دو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہم نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی اور اس کتاب میں کوئی کجی اور پیچیدگی نہیں رکھی، بالکل آسان کتاب بنائی ہے، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ مسلمانوں کو اپنے حالات زار کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی دیکھیں، اتنا لگاؤ تھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ نفل نماز پڑھتے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو پڑھاتے جا رہے ہیں۔ کیا جذبہ ایمان تھا، کیا جوش ایمان تھا صحابہ کا، ایک ایک رکعت میں اتنی بڑی بڑی تین تین صورتیں۔ اور جب کان اذا مر بآیت رحمت سألا، جب رحمت کی آیت سے گزرتے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ، جب عذاب کی آیتوں سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا تَنزِیهٌ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالَى، جب ایسی آیتوں سے گزرتے تھے جہاں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی بیان فرمائی گئی ہے تو رب ذوالجلال کی وہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ رقت کا یہ عالم تھا، خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا تلاوت میں، نماز میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایسے بولتا تھا کل مرجل، حدیث کے اندر آیا ولی جوفی عزیز کا عزیز ملجر، جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت کلام پاک کے وقت کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اور ایک رات تہجد میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت کا یہ عالم ہوا کہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، سوچ لے تو کس کو عذاب دے رہا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخش دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھتے گئے اور ایسی رقت طاری ہوئی کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس آیت کو دہراتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنی تلاوت کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہم قرآن کی کیسی تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن میں کتنا تدبر کرتے ہیں، ہم قرآن سے کتنا فہم حاصل کرتے ہیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو کتنا ڈھالتے ہیں۔ شادی بیاہ کے لیے قرآن کو مخصوص نہیں کیا گیا، رسم و رواج کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا میرے بھائیوں کی میت کے پاس بیٹھ کر غمی کے موسم میں پڑھ لی جائے۔ رمضان کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا، یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ باعث ہدایت ہے، یہ باعث رحمت ہے، یہ باعث بشارت ہے۔ اور آج ہم جیسا سلوک کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہمارے اوپر غالب ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، پیارے حبیب نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی بدولت جنہوں نے اس قرآن سے سبق حاصل کیا، اس قرآن کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارا، اس قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دی اور اس قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا، تو ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اللہ نے اس قوم کو بام عروج تک پہنچایا، آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کو اور دنیا پر رہنے والوں کو ترقی دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس قرآن کو، اس کتاب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ سوتیلا ویوہار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ذلت و ادبار کا مزہ چکھاتا ہے، پستی کا مزہ چکھاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف کی مثال دیتے ہوئے آج کے مسلمانوں کا مقارنہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم آج اس دنیا کی زندگی میں عزت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں
اور ظلم و بربریت سے محفوظ زندگی چاہتے ہیں، ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ اس دنیا پر ہمارا بھی حق مانا جائے، ہمیں بھی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جائے، ہماری جان محفوظ ہو، ہمارا مال محفوظ ہو، ہمارے مدارس و مساجد محفوظ ہو، ہمارے علماء کرام کی ذات محفوظ ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو تو ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس قرآن سے ہم سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں، ہر قسم کے شرکیات و بدعات و خرافات اور تمام اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن میں غور و فکر کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا، قرآن کی تبلیغ کرنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا بنا دے یا رب العالمین۔ جو اس کے آداب ہیں ان آداب کے ساتھ ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ باوضو ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ اور جو قرآن کی دیگر آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی عملی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جب تک ہم مسلمانوں کی اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں اسلام کا ترجمان اور سپاہی بنا کر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر